حامدا ومصليا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کا یہ اجتماع جو حضرت علامہ مولانا بالفضل اولانا حافظ قاری غلام محی الدین رحمہ اللہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے۔ اللہ جل جلالہ لواحقین کو، اولاد کو، پسماندگان کو توفیق صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ کے والد گرامی قدر جنہوں نے مرحوم کا انتخاب دینی علوم کے حصول کے لیے کیا، رب ذوالجلال محترم بزرگوار بابا جی محمد اسلم آپ کے درجات کو بھی بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت غلام محی الدین گجر کی والدہ ماجدہ کو صحت و عافیت کی زندگی کے ساتھ قائم رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہم زندگی کیسے بسر کریں؟ ہر انسان کا ایک بنیادی سوال ہے، ہم زندگی کیسے بسر کریں؟ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہیں یاد کروں۔ ذکر کے معنی موعظت کے، ذکر کے معنی نصیحت کے، ذکر کے معنی یاد رکھنے کے، اور اسلام میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ جل جلالہ کے حکموں کے مطابق ڈھالنا، یہ ذکر ہے۔ کہ آنکھ کی چمک کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، مولا آنکھ تو نے مجھے دی ہے مگر قانون تیرا چلے گا، مولا یہ زبان میری ہے جو تجھے مجھے عطا فرمائی مگر قانون تیرا چلے گا، میری سماعتوں پر مہر تیری ہے، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ، انہیں میں تیرے حکموں کے مطابق چلاؤں گا۔ میرے اللہ میرے عقائد، میرے اعمال، میرے اخلاق، میرے عقول، عقوبات، مولا یہ سارے تیرے نام پر ہیں۔ جب کوئی شخص اس مقام تک پہنچتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں۔ وہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی اس بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور جب میرا بندہ مجھے بھرے اجتماع میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس اجتماع سے بہتر اجتماع میں اس بندے کو یاد کیا کرتا ہوں۔ ان تقرب الی عبدی شبرا، اگر کوئی شخص میری بارگاہ میں ایک بالشت، ایک گٹھ آگے بڑھتا ہے، تقربت منہ ذراعا، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میں جوش آ جاتا ہے، رحمت میں جوش آ جاتا ہے، کرم کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے،
وہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، میں ایک گز آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کیا کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا۔ جب میرا بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے، میری رحمت میں اور بھی جوش آ جاتا ہے، اتنا جوش آتا ہے، وہ ایک گز آگے بڑھتا ہے، میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی، جو اس کی شان کے لائق ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، اللہ فرماتا ہے میں آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ اور یہ بندہ ان اتانی یمشی، یہ شخص اگر میری بارگاہ میں آہستہ آہستہ چل کر آ رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میں اتنا جوش آتا ہے، ان اتانی یمشی اتیتہ ہر والا تن، میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہوا یہ چل کر آ رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آ جایا کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تو کوئی ایتھلیٹس تو نہیں ہے، کوئی کرکٹر تو نہیں ہے، کوئی ہاکی تو نہیں کھیلتا، وہاں پر اس کا جانا آنا اس انداز کا تو نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے دوڑ کر آتا ہے؟ وہ تشکل سے پاک، تحدث سے پاک، لا یحد ولا یتصور، وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا نہیں، جاتا وہ ہے جس کی شکل ہوتی ہے، حد میں ہوتا ہے، نہ وہ طوالت میں ہے، نہ وہ مثلث ہے، نہ وہ مربع ہے، نہ وہ مسدس ہے، نہ وہ مخمس ہے، تو پھر کیسے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ رب کا بھاگ کر جانا یوں نہیں ہوتا جیسے ہم بھاگتے ہیں، اس کا بھاگ کر آنا کیا ہے؟ وہ کریم ہے، بندے کے اندر جذبہ کرم کو پیدا کر دیتا ہے، وہ رحیم ہے، بندے کے اندر رحم کو پیدا کر دیتا ہے، وہ ستار الوجوہ ہے، بندے کے اندر خوب ستاری کو پیدا کر دیتا ہے، وہ غفار الذنوب ہے، بندے کے اندر بخشش کے پیمانوں کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ یہ اس کا آنا ہے جو ذکر کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور ذکر کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سرکار فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو شخص ذکر کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے، جو شخص اللہ کی یادوں میں گم ہوئے بغیر زندگی بسر کرتا ہے، وہ چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے، کاشتکاری کرتا ہے مگر چلتی پھرتی لاش، کاروبار کرتا ہے مگر چلتی پھرتی لاش۔ وہ شخص جو اس انداز میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کا یاد نہیں کرتا، ذکر الہی نہیں کرتا، اس بندے کا مقام وہ چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو رب کی یادوں میں گم کر لیتا ہے، مولا جلوت میں تو ہے، میری خلوتوں میں تو ہے، میری تنہائیوں میں تو ہے، میری پنہائیوں میں گہرائیوں میں تو ہے، میری سربلندیوں میں تو ہے، میں سمندروں میں جاتا ہوں موجوں میں تو ہے، میں دشمنان اسلام سے لڑتا ہوں میری فوجوں میں تو ہے، مولا نگاہوں کو جھکاتا ہوں، میرے نگاہوں کے جھکانے میں تو ہے، میں سرخرو ہو کر نگاہوں کو اٹھاتا ہوں، میرے اللہ تیرے جلوہ کو دیکھتا ہوں، بس تو ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کو عمل کیا دیتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میرے بندے جب تو تنہا ہوتا تھا یاد مجھے کرتا تھا، جب تو خلوت جلوت میں ہوتا تھا یاد مجھے کرتا تھا، جب تو مسجد میں ہوتا تھا یاد مجھے کرتا تھا، بازار میں ہوتا تھا یاد مجھے کرتا تھا،
آستانے پہ ہوتا تھا، یاد مجھے کرتا تھا، دنیا خواب غفلت میں سو جایا کرتی، رات کو اٹھ اٹھ کر یاد مجھے کیا کرتا تھا۔ میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے کیا تھا کہ میں تجھے زندگی دوں گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جا حیات جاودانی میں نے تمہیں عطا کر دی۔ وہ شخص حیات جاودانی رکھتے ہمیشہ کی زندگی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، اس کو اثر یہ مل جاتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ جگہ منتقل کرتا ہے۔ میں ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مر گیا الیاذ باللہ؟ چلو غور کرنا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ اب وہ حدیث قدسی میں وہ کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے، حتی احبہ، مجھے اس بندے سے پیار ہو جاتا ہے، مجھے اس بندے سے پیار ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں، فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، فرماتا ہے کہ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھا کرتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میری جلالت کا نور اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے۔ ذرا غور کریں میں جو کہنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے مجھے تجھ سے پیار ہو گیا، مجھے تجھ سے پیار ہو گیا، اور پھر آنکھ میں میری رویت میری ہے۔ اللہ کی رویت اور بصارت کیسے برباد ہو سکتی ہے؟ فرماتا ہے کہ کان تیرے ہیں، سماعت میری ہے، اللہ کی سماعت کیسے برباد ہو سکتی ہے؟ فرماتا ہے کہ ہاتھ تیرا ہے، پکڑ میری ہے، اللہ کی پکڑ کیسے برباد ہو سکتی ہے؟ وہ فرماتا ہے قدم تیرے ہیں، قوت میری ہے، اللہ کی قوت برباد کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ فرمائی اذا سألنی لأعطینہ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اس بندے کا مقام، جس بندے کی زندگی میرے ذکر میں گزرتی ہے، اس بندے کا مقام اب یہاں تک ہو جاتا ہے، وہ مجھ سے جو کچھ بھی مانگتا چلا جاتا ہے، میں اپنی عطا سے اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ اس بندے کا مقام، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کی آقا فرماتے ہیں لا یقود قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وذکرهم اللہ فی من عندہ۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی شخص ہے اس کا حال کیا ہے؟ لا یقود قوم یذکرون اللہ، وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے۔ ذرا اس تصور کو لے کر بیٹھیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، اب ہماری پوزیشن کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں لا یقود قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ، جو اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان پر رحمت کی چادر عطا کر دیتا ہے۔ حفتهم الملائکہ، فرشتے آ کر ان پر جان نچھاور کرتے ہیں، پروں سے سایہ کر دیا کرتے ہیں۔ حفتهم الملائکہ وغاشیتهم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیا کرتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیا کرتی ہے۔ غاشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ،
اللہ ان پر اطمینان کو نازل کرتا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، بندہ رب کو فرش زمین پر یاد کر رہا ہوتا ہے اور رب ذوالجلال اس بندے کو عرش بری پر یاد فرما رہا ہوتا ہے. کاشانہ نبوت سے میرے آقا تشریف لائے. صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا. فرمایا مجھے یہ ما یجلسکم، تم یہاں بیٹھے کیوں؟ کس چیز نے تمہیں بٹھایا یہاں؟ ما یجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا. ایک جگہ پر بھی ہے، دوسری جگہ پر بکا. کیوں بیٹھے ہوئے حضور؟ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ذکر الہی میں مصروف ہیں، ونحمدہ، اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. میاں کس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ایسا خوبصورت محبوب ہمیں عطا کر دے جس کا چہرہ والضحیٰ کا، زلفیں واللیل کی اشارہ کر دے، ڈوبا ہوا سورج پلٹا کے رکھ دے، اشارہ کر دے، چاند کو توڑ کے پھر جوڑ کے رکھ دے، اور جس کا انداز یہ ہے کہ انگلیوں کو برتن میں رکھے. صحابہ فرماتے ہیں انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. ایسا محبوب ہمیں عطا کیا. اذا تبسم لقد اضاء البیت، کہ جب وہ مسکراتا ہے تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے. اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، ایسا محبوب عطا کیا کہ جو کلام کرتا ہے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعاعیں برآمد ہوتی ہیں. ایسا محبوب عطا کیا. ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، آپ کے وجود سے ہم پر احسان کیا. میرے آقا پلٹ کر فرماتے ہیں اللہ ہی، قسم اٹھا کے بتاؤ، قسم اٹھا کے بتاؤ، قسم اٹھا کے بتاؤ. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سرکار کو پتہ نہیں چلا، کائنات کے آقا کو پتہ نہیں چلا کہ ان کا مطمع نظر کیا ہے. نہیں، اصل میں بات کو اور پکا کرنا چاہ رہے ہیں. قسم اٹھا کے بتاؤ، ورنہ وہ ذات جو فرش زمین پر کھڑا ہو. الجامع صحیح البخاری، حضور کیا دیکھا؟ فرمایا انی رأیت الجنت، کھڑا فرش زمین پر تھا مگر خدا کی قسم ہے تو جنت کے جلووں کو تک رہا تھا. اور نظر اتنی تیز، اتنی تیز نظر، اتنی تیز نظر. کائنات کی آقا، کائنات کی آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا قرب ہوگا، اتنی نظر تیز ہے، قیامت کا قرب ہوگا اور فدایان اسلام، اسلام کے پرچم کو دنیا کے اندر لہرانے کی کوششیں کرنے والے وہ جہاد کر رہے ہوں گے. انہیں کوئی بتائے گا کہ تمہارے علاقے میں تو دجال آ چکا ہے، اور وہ کہیں گے دجال آ گیا، اور وہاں 10 شاہ سواروں کو
گھوڑوں پر سوار کر کے دجال کے مقابلہ میں بھیجا جائے گا. اگلی بات ذرا سننا. 10 شاہ سواروں کو گھوڑوں پر سوار کر کے دجال کے مقابلہ میں بھیجا جائے گا. کائنات کیا کہا کہ وہ جملے سنے جو میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوم کر رہے. فرمایا انی لأعرف اسماءهم واسماء آبائهم وألوان خیولهم وهم خیر فوارث یوم الدین. کائنات کیا کہا نے فرمایا او قیامت آئے لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد، لاکھوں کے سالوں کے بعد آئے، کروڑوں سالوں کے بعد آئے، اربوں سالوں کے بعد آئے. کائنات کیا فرماتے ہیں جن 10 شاہ سواروں کو دجال کے مقابلہ میں بھیجا جائے گا، خدا کی قسم میں ان کے ناموں کو پہچانتا ہوں. اسماء آبائہم، ان کے باپوں کے نام کو بھی پہچانتا ہوں. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، کائنات کیا کہنے فرمایا خدا کی قسم جن گھوڑوں پر وہ سوار ہو کر جائیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں. وَهُمْ خَيْرُ فَوَارِثَ يَوْمَئِذٍ. چوتھی بات فرمائی اس زمانے کے جتنے بھی شاہ سوار ہوں گے ان سب شاہ سواروں سے بہترین شاہ سوار یہی ہوں گے جو تیار کر کے دجال کے مقابلہ میں بھیجے جائیں گے. یہ میرے آقا کی نظر ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے یہ اللہ قسم اٹھا کے بتاؤ. پھر ایک بات پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں کسی کو کل کا پتہ نہیں اور صحیح روایات جو کسی بھی مسلک سے متعلق ہو، کسی بھی مسلک، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، چکرالوی، کسی بھی مسلک سے متعلق ہو. آؤ کیا کائنات کے آقا نے خیبر کے موقع پر نہیں فرمایا لَعُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. آنے والی کل جھنڈا اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا، وہ جھنڈا لہرا کر آگے بڑھتا چلا جائے گا، رب ذوالجلال کامیابیاں عطا فرماتا چلا جائے گا. کل کی خبر دی ہے نا، کل کی خبر دی ہے. یارو ذرا غور کریں. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر بتاؤ ذکر الہی کے لیے بیٹھے اور اس لیے بیٹھے ہو کہ اس نے اپنا محبوب عطا فرمایا اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو. انہوں نے کہا حضور واللہ ما اجلسنا الا ذاک. حضور اللہ کی قسم اس کے بغیر ہمارا کوئی مقصد نہیں. سادہ سے لفظ یا ذکر خدا کر رہے ہیں پھر یا ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. اب حضور نے فرمایا لم استحلف تہمۃ لکم، تم سے حلفیہ بیان میں نے اس لیے نہیں لیا کہ تم کوئی 2 نمبر کی آدمی ہو، تم کوئی جھوٹے ہو. مجھے پتا ہے میری زلفوں کو دیکھ کر زندگی بسر کرنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. مجھے پتا ہے میرے سرمگی نگاہوں کو دیوانہ 2 نمبر بات نہیں کر سکتا. مجھے پتا ہے کہ میری انگلی پر ناچتے ہوئے سورج اور چاند کو دیکھنے والا وہ قطعی طور پر جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن میں نے حلفیہ بیان اس لیے لیا ہے بات پکی ہو جائے، بات پکی ہو جائے. جانی جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی فبشرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. ابھی آ کر جبریل امین نے مجھے کہا ہے کہ حضور یہ آپ کی زلفوں کے اسیر والضحیٰ کے چہرے کو دیکھنے والے، یہ وما رمیتہ کی پھینک کو تکنے والے، لا اقسم بہذا البلد کی چال اور ڈھال کو دیکھنے والے. حضور یہ آپ کے غلامان مصطفیٰ یہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ فرش زمین پر کر رہے ہیں اور رب ذوالجلال ان پر فخر عرش بری پہ فرما رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ.
جو ذکر الہی کرتے ہیں اللہ انہیں یاد کرتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کی کیاری کے قریب سے گزرا کرو اپنا حصہ لے لیا کرو۔ سادہ سا ترجمہ، جب تم ریاض الجنہ سے گزرا کرو، جب تم ریاض الجنہ سے گزرا کرو تو اپنا حصہ لے لیا کرو۔ ذہنوں میں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریاض الجنہ تو مدینہ منورہ میں، پہلے تو اتنی رقم ہو پھر بندہ وہاں جائے اور جانے کے بعد پھر وہاں پر اپنا حصہ لے۔ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم ریاض الجنہ سے جنت کی کیاری سے گزرو اپنا حصہ لے لیا کرو۔ قالوا ما ریاض الجنہ، حضور ریاض الجنہ کیا ہے؟ فرمایا حلق الذکر، قربان جان۔ اور یہاں عمرہ شریف کے لیے جانا 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچ کرو پھر ریاض الجنہ پہنچتا ہے۔ او پیارو، یہیں پر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو، رب الجلال اسی جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی ذات کا کرم ہے۔ ریاض الجنہ جہاں ذکر الہی کیا، ذکر خدا کیا، ذکر مصطفیٰ کیا، رب الجلال نے اسی جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کائنات کیا کا ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ارشاد فرمایا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ رب ذوالجلال فرشتوں سے فرمائے گا جس نے زندگی میں ایک دن بھی مجھے یاد کیا، ساری زندگی اپنی جگہ پر ہے، جس نے مجھے ایک دن کے لیے بھی یاد کیا ہو اور وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہے، فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسے نکال کر جنت کا مالک بنا۔ جس نے ایک دن ذکر الہی کیا ہو، صرف ایک دن ذکر الہی کیا ہو، اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام یہاں تک ہے کہ فرشتے نوکری کر رہے ہیں، اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا رہے ہیں۔ تو جس غوث اعظم نے ساری زندگی ہی اس کے نام پر وقف کر دی، داتا گنج بخش علی حجویری نے ساری زندگی اس کے نام پہ وقف کر دی، بابا فرید الدین نے ساری زندگی اس کے نام پہ وقف کر دی، وہ شیخ محی الدین نے ساری زندگی اس کے نام پہ وقف کر دی، شاہ رکن عالم نے زندگی اپنی اس کے نام پہ وقف کر دی۔ اور جو اس کے نام پہ بک جاتا ہے، بک جاتا ہے، بس جاتا ہے، اپنے آپ کو گرا دیا کرتا ہے، تو پھر وہ گر بھی رہا تو اٹھ جایا کرتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ رو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال ایسے بندوں کو ظاہر کرے گا، ان کے چہروں پر نور ہوگا، ان کے چہروں پر نور ہوگا، فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ، اور جہاں پر وہ بیٹھے ہوں گے ان پر ہیرے موتی جواہرات لگے ہوں۔ لیسو بانبیاء ولا شہداء۔ عجیب بات ہے، یہ آنے والے جو ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، یغبطہم الناس، لوگ ان پر فخر اور ناز کر رہے ہوں گے۔ ایسا خوبصورت بندہ، ایسا پیارا بندہ، لوگ ان پر فخر اور ناز کر رہے ہوں گے، کتنا خوبصورت ہے۔ ایک اعرابی اٹھے، گھٹنوں کے بال اٹھے، جلہم لنا یا رسول اللہ، حضور ذرا وضاحت فرمائے وہ بندہ کون ہوگا کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ اتنے روب شوق والا ہوگا، اتنے وقار والا ہوگا،
اتنی عظمت والا ہوگا، حضور وہ کون بندہ ہوگا؟ کائنات کیا کیا فرماتے ہیں؟ ہم من اقوام شتى ببلاد مختلفہ ہم یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرون اللہ. وہ کوئی کہاں کا ہوگا، کوئی کہاں کا ہوگا، مگر سب ایک جگہ پر جمع ہو کر اپنے رب ذوالجلال، اپنے مولا کو یاد کر رہے ہوں گے. یہ ان کا مقام ہے. دیکھیں قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مگر ایک عجیب بات ہے، ایک طبقہ ہنس رہا ہوگا، ہنس ہنس کر جنت میں جا رہا ہوگا. وہ کون طبقہ ہوگا؟ ان الذین لا تزال السنتهم، جن کی زبانیں رطبۃ من ذکر اللہ یدخلون الجنۃ وهم یضحکون، جو دنیا کے اندر اپنے رب کو، مولا کو یاد کرتے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا مسکرا کر نہیں، ہنس ہنس کر یہ جنت الفردوس کے مالک بن رہے ہیں. اب ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بنیادی طور پر ذرا ذہن میں بات رکھ لیجئے کہ ایک ہے ذکر الہی زبان سے کرنا، اس کا بھی اپنا مقام ہے، کوئی شک نہیں، مگر یاد رکھیے کہ اللہ جل جلالہ دلوں کے حال کو پرکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا اور تمہارے اعمال کو دیکھتا. اس لیے ذکر الہی دل کی گہرائیوں سے، اور صرف ذکر یہی نہیں ہے. اچھا کیا وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں؟ 100 منکوں کی تسبیح پھیرنے والا، اس کا دل مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ گٹھلیوں پر پڑنے والے کا دل مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تو سچ بولتا ہے. یہ شخص اپنے پوروں پر پڑھ رہا ہے، اس کا دل مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ پڑھنے کے بعد بھی پریشان ہے. پڑھنے والے وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنی زبان صرف اپنے رب کے نام پر کی ہے. زبان کے ساتھ اپنی سماعتیں بھی تو اس کے نام پہ کر، اپنی نگاہیں بھی تو اس کے نام پہ کر، اپنی جلوتیں، اپنی خلوتیں بھی تو اس کے نام پہ کر، اپنے ہاتھوں کے اشارے، کنائے، یہ بھی تو اس کے نام پر کر. اور جب بندہ ہر دم اسی کا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک ہو جاتا ہے کہ ہاتھ کار بلے، بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، ہاتھ کار بلے، دل یار بلے، تو پھر یہ بندہ عام بندہ نہیں رہ جاتا، پھر یہ وہ بندہ بن جاتا ہے جو بغداد کی گلیوں میں اعلان کرتا ہے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا تو رب ذوالجلال نے ساری دنیا کو رائی کا دانہ بنا کر میرے سامنے پیش فرما دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. ذرا غور کرنا ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، آخری باتیں بہت سی ہیں، آخری بات ہے اللہ جس سے پیار کرتا ہے نا وہ اسے جنت الفردوس میں داخل کر دیتا ہے. میرے پاس یہ ایک نمونہ، یہ ایک چیز ہے، جب میں نے تجھے داخل کیا. اچھا قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے. اللہ اس سے مخاطب ہوگا اتزیدون شیئا، کچھ اور بھی چاہیے؟ جنت میں داخل کرنے کے بعد رب فرمائے گا کچھ اور بھی چاہیے؟ اتریدون شیئا یا اتزیدون شیئا، کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے مولا
الم تدخل الجنت، مولا دیکھ کیا تو نے ہمیں جنت الفردوس میں داخل نہیں کر دیا؟ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں؟ الم تبیض وجوہنا، مولا کیا تو نے ہمیں اتنا خوبصورت بنا دیا کہ لوگ رش کرتے ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی نہیں؟ اللہ جل جلالہ بار بار پوچھے گا کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ مولا اور کیا چاہیے؟ ہمیں جنت تو نے دے دی، مقام تو نے دے دیا، اور یہاں اتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی، اب ہمیں کیا چاہیے؟ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کنفرم کر لے گا نہیں انہیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ عَنْ وَجْهِهِ، اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹا دے گا۔ تم کہتے ہو تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے، فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ عَنْ وَجْهِهِ، تم نے کہا کچھ اور نہیں چاہیے، میں تمہیں اپنا چہرہ دکھا رہا ہوں، دیکھو فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ، وہ دنیا میں بڑی بڑی چیزیں ملی ہوں گی، جب وہ دیکھیں گے رب ذوالجلال کا چہرہ جو ہماری دسترس میں نہیں، بے کیف ہے، نہ جانے کیا انداز ہوگا، اور جب دیکھیں گے وہ کہیں گے مولا ہم نے جمادات کو دیکھا، نباتات کو دیکھا، حیوانات کو دیکھا، بلندیوں پستیوں کو دیکھا، ہیرو جواہرات سونے چاندی کو دیکھا، کائنات کی وسعتوں کو دیکھا، مگر خدا کی قسم آج جو انداز، جو مقام، جو ہمیں اب نظر آ رہا ہے، کائنات کے اندر یہ منظر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ مقام ہے، یہ مقام، اور یہ ملتا ہے ذکر کرنے والوں کو۔ ذکر نہ سمجھے کہ صرف زبان سے ذکر ہے، یہ تو ایک ذکر ہے، دل بھی اسے دے دے، کانوں کی سماعتیں بھی اسے دے دے، ڈھولک اور ڈفلی کو سنتا ہے، گھنگروں کی چھنکار کو سنتا ہے، سرنگیوں کی 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 کو سنتا ہے، ہارمونیم کے سروں کو تو سنتا ہے۔ تو کتنے آلات ہیں، تیرے کان الغوزہ پر دھرے جاتے ہیں، ضربات لگاتا ہے، مگر دلوں کا سکون۔ اللہ جل جلالہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری روح کی غذا موسیقی ہے، قرآن و سنت میں جہاں کہیں دیکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی کے ساتھ بندوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اور یہ میں آخری شروع میں بھی میں نے اپنے عزیز بیٹے مولانا قاری غلام محی الدین گجر رحمہ اللہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ جامعہ فریدیہ میں جب پڑھتے تھے، میں ان کا عینی شاہد ہوں، اللہ نے انہیں خوش اخلاقی عطا فرمائی۔ میں نے نہیں دیکھا کہ اس جوان نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کیا، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ اور ایک ایسا پوائنٹ بھی تھا کہ جہاں پر میں نے بہت سے لوگوں سے کہا یار فلاں جگہ پر لوگ وہاں کے بڑے عجیب سے ہیں، جانے والے کا کچھ خیال نہیں رکھتے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں مگر خیال بھی نہیں رکھتے۔ یہ وہ مرد کلندر تھا، اس نے کہا جناب اس جگہ پر آپ مجھے بھیجیں۔ یہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ یہ مولانا مظہر حسین، یہ وہ جگہ جو گجر آتا کے بالکل سامنے انوار الفرید مسجد، ان کے بھائی جہاں پڑھتے تھے، مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ سامنے آپ پڑھتے، آپ نے دیکھو جس مسجد میں تھے وہ مسجد میں، یہ دیکھیں سامنے، وہاں پر انہوں نے بے لوث ہو کر وہ خدمات سر انجام دی کہ بندہ حیران رہ جاتا۔ وہی لوگ میں حیران ہوا کہ وہی لوگ ایسے انہیں مانتے تھے جیسے پیر کو مرید مانا کر، اس انداز میں مانتے۔ تو یہ وہ مرد کلندر، یہ وہ مرد حق ہے۔ اللہ رب العزت عزیز بیٹے کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ راستے میں پوچھتا آ رہا تھا تو آپ کی والدہ ماجدہ حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، من قبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں من قبل بین عینی امہ بری من النار، جو شخص محبت کے ساتھ اپنی ماں کی پیشانی کو چوم لیتا، جو شخص اپنی اماں کی پیشانی کو چوم لیتا ہے، بری من النار، اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، ایک جگہ پر آتا ہے من قبل بین عینی امہ کان لہ ستر من النار، تو یہ جہنم کی آگ کے درمیان میں ایک جو پردہ قیامت کے دن اس بندے اور جہنم کے درمیان حائل ہوگا۔ بندہ پوچھے گا مولا یہ کس میرے عمل کا نتیجہ ہے؟ حکم ہوگا یاد کر تو نے ایک مرتبہ اپنی اماں کی پیشانی کو چوما، یہ تجھے اس کا صلہ ملتا ہے۔ اور یہاں پر الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت الفردوس کے بہت سے دروازے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اچانک فرماؤ میرے فرشتوں یہ جنت کا بڑا مین گیٹ کھولو۔ یا اللہ کون آ رہا ہے؟ وہ میرا بندہ آ رہا ہے، بڑا خاص بندہ ہے، بڑا خاص بندہ ہے، دروازہ تو کھولو۔ مولا جی اس کی نیکی کیا ہے؟ اس کی نیکی کیا ہے؟ حکم ہوگا یہ بندہ دنیا میں رہتا ہوا اپنے والد کا احترام کیا کرتا ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، ماں باپ کی خدمت کرو، اور سب سے بڑا دروازہ جنت الفردوس کا سب سے بڑا دروازہ وہ کھلواؤ۔ آؤ اللہ جل جلالہ ہمارے مرحوم عزیز بیٹے کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آپ کے اولاد پسماندگان مرحوم کے اولاد پسماندگان لواحقین کو توفیق صبر جمیل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔